امام محمد تقی جواد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ رجب میں ایک ایسی رات ہے جو بہتر ہے ہر اس شے پر جس پر سورج چمکتا ہے، اور وہ 27 رجب کی رات جس کی صبح کو پیغمبر اسلام مبعوث پر رسالت ہوئے میرے شیعوں میں سے عمل کرنے والوں کے لیے خاص امام نے دیکھیں آپ کے لیے یہ بات کہی ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ 27 رجب پر خاص جو اعمال ہیں آپ کو کوئی اور جگہوں پہ نہیں ملیں گے، یہ آپ کو ملیں گے جو اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ فرمایا کہ میرے شیعوں میں سے عمل کرنے والوں کے لیے جو چاہتے ہیں کہ اس شب میں عمل کریں 60 سال کے عمل کا ثواب ہے، 60 ایئرس۔ اور حضرت کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ آج کی رات کیا عمل کریں کہ ثواب حاصل ہو جائے، تو فرمایا جب نماز عشاء بجا لا چکو، جیسے کہ نماز عشاء پڑھ چکے ہیں۔ تو ایک بات جو امام نے اس میں ارشاد فرمائی تو اس وقت یہاں امام بارگاہ میں پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے، فرمایا لباس خواب میں چلے جاؤ، یعنی مطلب سونے کے لیے چلے جاؤ، ویسے آپ سو بھی رہے ہوتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے اس میں کوئی۔ اور پھر رات آدھی رات جب ہونے لگے اس سے پہلے بیدار ہو جاؤ، تو ہم سے تھوڑا سا پہلے اس عمل کو فی الحال انجام دے رہے ہیں رجا کی نیت سے۔ اور 12 رکعت نماز پڑھو جس میں سورہ الحمد کے بعد چھوٹے مفصل سوروں میں سے ایک سورہ پڑھو، جو کہ سورہ محمد سے لے کر آخر قرآن تک کوئی بھی سورہ، یعنی جو معمولاً آپ نماز میں سورہ پڑھتے ہیں ان میں سے کوئی بھی سورہ، سورہ انا انزلنا، سورہ قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل هو اللہ احد، تو یہ سورے پڑھے جائیں۔ 12 رکعت نماز کا مطلب ہے کہ 6 نمازیں ہوں گی 2 2 رکعت کر کے، اور الحمد کے بعد کوئی بھی مختصر سورہ پڑھیں۔ جب نماز ختم ہو جائے تو سلام کے بعد بیٹھ جائیں اور سورہ الحمد کو 7 مرتبہ، معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کو 7 مرتبہ، سورہ قل هو اللہ احد کو 7 مرتبہ، قل یا ایھا الکافرون کو 7 مرتبہ، سورہ انا انزلنا اور آیت الکرسی کو بھی 7 مرتبہ پڑھیں۔ اور پھر ایک خاص دعا ہے جو مختصر سی دعا ہے، دعا کو انجام دیں، پھر جو چاہے دعا طلب کریں۔ آج کی رات کے ایک اہم ترین اعمال میں سے خود شیخ عباس قمی جیسے بڑے محدث نے اسے لکھا ہے کہ رات کے بہترین اعمال، یعنی ابھی جو 12 رکعت نماز بتلائی گئی پڑھیں گے یہ بھی بہتر اعمال ہے، لیکن بہترین اس سے بھی اوپر ہے، وہ ہے زیارت امیر المومنین علی جن ابی طالب علیہ السلام آج کی رات میں۔ اللہم صلی علی ائمہ علیہ السلام میں آپ ارتباط دیکھیے گا، 27 رجب المرجب رات ہے رسول اللہ کی اور زیارت کی مخصوصی ہے امیر المومنین کی علی جن نبی طالب علیہ السلام۔ آپ جانتے ہیں 28 سفر رسول اللہ کی وفات کی رات مخصوصی ہے زیارت کی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، جو اہل عراق کے درمیان اصل میں مخصوصی ہے۔ اس طرح سے شب 15 شعبان امام زمانہ علیہ السلام کی رات مخصوصی ہے زیارت امام حسین علیہ السلام۔ تو یہ خاص طور پر مولا علی اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے خاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اہتمام ہے۔ اور چونکہ اس بندہ فقیر کو یہ توفیق نصیب ہوئی کہ کئی مرتبہ شب 27 رجب ہم نے حرم جناب امیر میں کی ہے، تو میں بطور مزاح کہہ لیں یا حقیقت کہہ لیں، میں وہاں کے لیے کہتا ہوں کہ یہ عورتوں کی مخصوصی وہاں پر عراقی عورت، کیوں؟ اس لیے کہ آپ اگر اس مخصوصی پہ چلے جائیں تو جیسے 40 کا رش ہوتا ہے نا کربلا میں، ویسے مستورات ہی مستورات، لیڈیز ہی لیڈیز مختلف عراق اور ایران کے زیادہ تر اور باقی علاقوں سے تشریف لائی ہوتی ہے۔ اس کی خاص وجہ ہے، اپنے بچوں کو ساتھ لائی ہوتی ہیں یا بھتیجوں کو یا بھانجوں کو، بھتیجی بھانجی، کیوں؟ اس لیے کہ آج کی رات جو حرم امیر المومنین میں پہنچے اور مولا کا فیض اس سے نصیب ہو جائے، تو جو ڈسیبل ہوتا ہے اسے شفا نصیب ہو۔ آج کی رات کا یہ خاص تحفہ ہے جو حرم امیر المومنین سے ملتا ہے، اس پر آپ کو خود صلوات بھیجنی چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی محمد۔ یو علی ابن بطوطہ کا نام آپ نے سن رکھا ہوگا، اہل سنت سفر نگار ہے، یہ نہیں ہے یہ تو ان کے جو سفر نامے ان میں سے ایک سفر نامے میں یہ لکھتے ہیں کہ آج سے یہ جو بات اب یہ کر رہے ہیں یہ 600 سال پہلے کی ہے، تو شیخ عباس قمی لکھ رہے ہیں 600 سال پہلے، یعنی آج کے زمانے ہمارے زمانے سے 650 پونے 700 سال پہلے کی بات ہے کہ میں شب 27 رجب کو پہنچا، یعنی خالی یہ وہ بات نہیں ہے کہ جو خالی آپ کو احادیث میں مل جائے یا کسی شیعہ نے نقل کر دی، ابن بطوطہ نے لکھا کہ میں وہاں پر پہنچا مکہ معظمہ سے نجف اشرف، جب ہم وہاں پہنچے تو کہتے ہیں کہ اس شہر کے، پہلا تو جملہ ہی بڑا ویسے تو ایک طرح سے طنز بھی ہے تھوڑا سا ہم پر، لیکن یہ طنز وہ ہے کہ جس پر ہمیں فخر کہ اس شہر کے سارے لوگ رافضی ہیں، اس شہر کے سارے لوگ رافضی کہتے تھے طنزن ہمیں، کہ چونکہ قبول نہیں کیا ہم نے رسول اللہ کے بعد شیخین کی خلافت کو، تو کہتے تھے کہ یہ رافضی ہیں، حتیٰ یہ کہ امام موسیٰ کاظم السلام پر بھی جب اہانت کی گئی ان کے جنازے پر تو کہتے تھے ہذا امام الرفضہ، یہ رافضیوں کا امام ہے، تو رافضی ایک ٹونٹ کا ورڈ تھا شیعوں کے لیے۔ جب اہل بیت علیہ السلام نے اس پر فخر کیا، لوگوں نے جب آگے کہا کہ ہمیں رافضی کہتے ہیں تو مولا ہم کیا کہیں، تو امام نے کہا کہ تم اس پر فخر کرو، اس لیے کہ تم نے رافضی کا مطلب لغوی مطلب ہے کہ جس نے ریجیکٹ کیا، تو تم نے باطل کو ریجیکٹ کیا ہے اور علی کو قبول کیا ہے، تو وی آر ریجیکٹرز اینڈ وی آر پراؤڈ کہ وی آر ریجیکٹ، کہ ہم ریجیکٹ کرتے ہیں قاتلین حضرت زہرا کو، ہم ریجیکٹ کرتے ہیں منافقین کو، ہم ریجیکٹ کرتے ہیں علی ابن ابی طالب کا غزو کا حق قصد کرنے والوں کو، ہم ریجیکٹ کرتے ہیں غدیر کا اعلان بلانے والوں کو۔ انہوں نے کہا کہ رافضی، اس شہر کے لوگ رافضی ہیں، لیکن اس روزے سے کرامتیں ظاہر ہو، ان میں سے ایک یہ کہ 27ویں رجب کی رات جس کو لوگ لیلۃ المحیا کہتے ہیں، یعنی جاگ کر گزارنے والی رات، اس میں عراق، خراسان، فارس، روم سے مشلول دعائے مشلول کسے جو شل ہو گیا تھا جس کا ہاتھ، اس کو مولا نے دعا دی مشلول، یعنی جس کا ہاتھ شل ہے یا جس کا جسم کا کوئی شل ہے، مفلوج پیرالائز، زمین گیر جو ایسا ڈسیبل ہے کہ اٹھ نہیں سکتا، ان میں سے آج سے 650 سال پہلے کی گواہی ہے، اس نے لکھا کہ 40,000 لوگ جمع ہوتے ہیں، جس کے بعد ابن بطوطہ کے 40,000 لوگ جمع ہوتے ہیں، تو آج آپ سوچ لیجئے گا، آج یعنی لٹرلی ملینز،
حرم تو پورا چھوڑ دیجیے، حرم کے اطراف کے پورے صحن اور اطراف کی ساری گلیاں، وہاں خلقت ہی خلقت اور ایک عجیب ہی سما ہے. میں آپ یہاں سے دعا دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ کبھی آپ 27 سے جب کیجیے وہاں پر انشاءاللہ، تو ایک الگ ہی شان ہے. تو کہتے ہیں 40,000 لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں اور اپنے اچھے ہونے کا اور کھڑے ہونے کا انتظار کیا، کوئی معجزہ ظاہر ہو اور ہم کھڑے ہو. بعض لوگ ان میں سے نماز اور بعض ذکر، بعض تلاوت قرآن میں مشغول رہتے ہیں. پھر لفظ لکھا کہ اور بعض فقط روزے کو دیکھتے رہتے، یہاں تک کہ آدھی رات اور 2/3 رات گزر جاتی ہے. پھر جو مریض جو حرکت نہیں کر سکتے تھے صحیح اور تندرست حالت میں اٹھتے ہیں اور ان میں کسی قسم کا مرض نہیں ہوتا. سبحان اللہ کہنے والی اور مولا کا نعرہ لگانے والی بات تو اب آ رہی ہے. ابن بطوطہ جس نے یہ لکھا ہے کہ سارے رافضی ہیں، اس نے یہ لکھا کہ صحیح اور تندرست حالت میں اٹھتے ہیں اور ان میں کسی قسم کا مرض نہیں ہوتا، اور وہ اٹھتے ہوئے کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. یا علی. تو یہ اتنا یعنی فیسینیٹ کرتا ہے آپ کو وہ پورا منظر. جنہوں نے منظر دیکھا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ابھی میرے سامنے وہ منظر سارا. تو میں کوشش کر رہا ہوں جو میرے قلب کے جذبات ہیں وہ آپ تک میں پہنچا دوں. کہ ہم جب بھی جہاں کہیں بھی ہوتے تھے تو اپنے وہاں ہوٹل میں جشن کر کے جب باہر نکلے تو سامنے اجتماع خلقت ہی خلقت اور ہر طرح کے مریض لوگ. اور آپ دل میں واقع نہیں ہوتا ہے کہ کسی کا پیر، کسی کا ہاتھ، کسی کی کمر، کسی تو اس میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور حرم امیر المومنین کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر جن پر فیض ہو جائے تو وہ اٹھتے ہیں وہاں سے. اچھا کہتے ہیں کہ یہ امر مشہور ہے، اور اگرچہ کہ میں خود وہاں پر اس رات میں تو نہیں پہنچ سکا، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے قابل اعتماد معتبر لوگوں سے سنا ہے اسے. اور پھر میں نے دیکھا کہ اس مدرسے میں جو حضرت کا مہمان خانہ ہے، اس زمانے سے مہمان خانہ ہے حرم کا، اس میں 3 زمین گیر افراد جو حرکت کرنے کی قدرت نہیں رکھتے تھے. ایک روم کا رہنے والا تھا، دوسرا اصفہان کا، تیسرا خراسان کا. تینوں الگ الگ جگہ سے آئے تھے. تو میں جب پہنچا تو میں نے ان سے پوچھا کہ تم کیوں نہیں ٹھیک ہو، کہ آج کی اتنی سہولتیں، ہمیں تو سہولتوں کا احساس نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں 27 کی رات کو پہنچ نہیں، آج کی طرح نہیں کہ آپ فلائٹ لیں اور آپ کو معلوم ہے آپ کتنے بجے پہنچے. وہ روم سے چلا ہے، وہ خراسان سے چلا ہے. فرض کیجئے کہ 28 کو پہنچا ہے تو کیا کریں گے؟ کہتے ہیں واپس جائے گا کہ واپس جا کے دوبارہ. کہتے ہیں ہم یہیں رہیں گے آئندہ سال تک، تاکہ شب 27 جب ہمیں ملے تو ہمیں حرم امیر المومنین سے شفا نصیب. سبحان اللہ. اور اس رات میں شہر کے زیادہ لوگ حرم میں جمع ہوتے ہیں. اس دن ایک بہت بڑا بازار بھی لگتا ہے. پھر انہوں نے اپنی ایک داستان اور لکھی ہے. اور پھر یہاں تک لکھنے کے ابن بطوطہ کا یہ سارا کلام تھا. اس کے بعد شیخ عباسی قمی خود لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں جو ابن بطوطہ نے لکھا ہے کہ حرم امام رضا علیہ السلام سے، اب یہ ایران کی بات ہے، حرم امام رضا علیہ السلام سے بھی اتنے معجزات ہیں کہ جو شمار سے باہر ہیں. اور 1943 ہجری میں 3 عورتوں نے ایسی شفا پائی کہ جو پیرالائز تھیں اور زمین گیر ہو چکی تھیں، اور ڈاکٹرز ان کے علاج سے عاجز تھے. اور یہ معجزات ہر اس شخص پر واضح ہو گئے جیسے سورج کا آسمان پر چمکنا. اتنا کلیئر ہے یہ. اور نجف اشرف میں دروازہ کھل جاتا ہے زائرین کے لیے. یہ بات اتنی واضح ہے کہ ان عورتوں نے بھی، ان کے ڈاکٹرز نے بھی تصدیق کی کہ وہ پیرالائز تھیں. اس کے بعد انہیں شفا نصیب ہوئی. اگر پھر آگے لکھتے ہیں، اگر مفاتل الجنان ہمارا مقصد فقط دعاؤں کو لکھنا نہ ہوتا بلکہ ایک تفصیلی کتاب لکھنا ہوتا، تو کہتے ہیں کہ پھر میں وہ سارے واقعات اور معجزات لکھتا ایک کے بعد ایک، کہ جو مشہد میں اور حرم امیر المومنین میں نجف میں ظاہر ہوتے ہیں. لیکن ہمارا مقصد چونکہ اختصار کے ساتھ کتاب کو لکھنا ہے، لہٰذا خالی اتنی بات کر کے کہتے ہیں کہ میں بات کو نہیں تمام. تھوڑا سا ہم اپنے گرمی جذبات کے لیے چاہتے تھے کہ بات سامنے آئے کہ کس شب میں آپ یہاں بیٹھے ہوئے. اگرچہ کہ بظاہر ڈائریکٹلی تو حرم امیر المومنین میں نہیں، لیکن آپ تصور کریں کہ آپ حرم کے باہر صحن میں موجود ہیں اور حرم سے متصل ہیں. اور کیوں نہ ہو کہ ہر مومن کا دل اس میں قبر حسین بھی ہے، قبر علی بھی ہے. تو گویا آپ حرم مطہر کے ساتھ صحن میں تشریف فرمائیں اور ہم ان اعمال کو شروع کرتے ہیں. ہو سکا تو چونکہ انہوں نے ذکر کیا کہ نابیناؤں کو آنکھیں مل جاتی ہیں شیخ عباس قمی نے، تو میں اختتام پر آپ کو شاید ایک واقعہ سناؤں تاکہ کچھ آنکھوں سے آنسو نکلیں. اور میں مشہد کا واقعہ سناؤں گا اعمال کے اختتام پر اگر توفیق رہی تو. اس وقت ہم 12 رکعت نماز پڑھیں گے. نماز کو ہم فقط جو واجب ذکر ہوتا ہے وہ پڑھیں گے، یعنی ہم رکوع اور سجدے میں صلوات کو اس وقت اسکپ کر دیں گے. اسی طریقے سے آخری جو 3 سلام ہیں، السلام علیکم ایھا نبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ 2 سلام مستحب ہیں. آخری جو سلام ہے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، ڈائریکٹ تشہد کے بعد میں وہ سلام پڑھوں گا تاکہ مختصر وقت میں یہ اعمال ہو جائیں. میں نے آپ سے ایک حدیث پہلے ہی سنائی ہوئی ہے کہ اعمال کا طولانی ہونا ضروری نہیں ہے، اعمال میں جس نیت کے ساتھ آپ عمل کریں وہ اہم ہے. بلکہ امام نے فرمایا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے پہ چلنے والا ہے اس کے لیے دعا زندگی میں فقط اتنی ہی کافی ہے جتنا کھانے میں نمک کا. یہ امام نے فرمایا. کھانے میں نمک کتنا چاہیے ہوتا ہے نمک اتنا امپورٹنٹ کہ اگر وہ نہ ہو تو پھر کھانا بے ذائقہ ہے، کھانا کھانے سے. لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ آپ پورا نمک ہی الٹ دیں گے، صرف نمک سے بھی کھانا نہیں. تو یہ بڑی لطیف تعبیر ہے امام. تو لیکن اتنا بھی اگر آپ نے کر لیا تو انشاءاللہ کافی ہے، اگر کوئی واقعی ولایت مولا علی علیہ السلام پر ہے اور ان کے راستے. پھر ہم ظاہر ہے ابھی میں نے آپ کو ساری فضیلت سنائی، تو اختتام ہم کس پہ کریں گے؟ زیارت مولا علی پر، کیونکہ آج کی رات کی مخصوصی ہے. اور ہم پڑھیں گے زیارت امین اللہ، مختصر زیارت بھی اور جامع زیارت بھی امیر المومنین علی جن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی. یہاں سے وہاں تک مولا علیہ السلام سے اپنے عشق اور عقیدت کے اظہار کے لیے. آپ کے ذہن میں بھی بہت سارے مریض ہوں گے جنہیں شفا یابی کے
لیے آپ دعا کے لیے یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں. سامنے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے اپنے فیملی ممبرز گھروں میں کچھ ہیں, سب ہمارے ذہنوں میں ہیں. انشاءاللہ ان سب کی شفا یابی کی نیت سے بلندر نعرہ صلوات